أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق اللہ العظیم. اور آسمانوں میں ہے تمہارا رزق اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. بس قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی، بے شک یہ موت کے بعد اٹھنا اور قیامت کا قائم ہونا بالکل حق ہے، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بولتے ہوئے حق سمجھتے ہو. متقین کی صفات بیان کی جا رہی تھی اوپر والی آیات میں، اور پھر اس کے بعد دعوت دی گئی ایمان کی. ان تمام انسانوں کو جو قرآن پاک کے نزول کے وقت مکہ والے مخاطبین تھے اور منکرین تھے، ان سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دنیا میں جمیع انسانوں کو اس آیت میں دعوت ہے اس بات کی کہ اے انسانوں، یہ تسلیم کرو کہ انسان نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو ابتدا سے ایک طبقہ اس کا انکار کرتا چلا آیا ہے کہ موت کے بعد کوئی اٹھنا نہیں ہے، اور آج تک انسانوں کی یہ طبقات موجود ہیں کہ موت کے بعد اٹھنے والی بات ایسے ہی ہے. قرآن کریم ہر دور کے انسانوں کو یہ بات سمجھا رہا ہے. اس میں ایک تو یہ بات کل عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر بہت نشانیاں ہیں اللہ کو پہچاننے کی، اللہ کے دین کو پہچاننے کی اور قیامت کے قائم ہونے کی. اور کچھ نشانیاں تمہارے اپنے اندر ہیں، تمہارے اپنے جسم میں. اور ان میں دیکھو، انسان رات کو سوتا ہے تو موت کی ایک قسم ہے. اب صبح یہ اپنے اختیار سے نہیں اٹھتا، تو جب صبح دوبارہ اٹھتا ہے تو یہ مثال ہے کہ یہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا. جیسے یہ رات کو نیند کے بعد صبح دوبارہ اٹھا ہے. جب آدمی سو جاتا ہے تو یہ نیند اس کے اپنے اختیار سے نہیں آتی، اپنی مرضی سے آتی تو دنیا میں کوئی آدمی نیند کے لیے گولی نہ کھاتا اگر اپنی مرضی سے نیند آتی. کوئی خواب آور میڈیسن استعمال نہ کرتا اگر اپنی مرضی سے نیند آتی ہوتی. تو جب آدمی نیند کی کیفیت میں جاتا ہے تو اللہ اس کو نیند دیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے. تو بہن ہونے سے مراد موت کی مثل ہے. اور قرآن کریم میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، اللہ روح قبض کرتا ہے موت کے وقت اور اللہ ہی روح قبض کرتا ہے نیند کے وقت. تو موت کے وقت بھی روح قبض ہوتی ہے اور نیند کے وقت بھی روح قبض ہوتی ہے. پھر فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ جس کی موت کا وقت پورا ہو گیا اس کی روح کو روک دیا جاتا ہے، واپس کو آنے ہی نہیں دیا جاتا. کتنے لوگ آپ کے سامنے اپنے سوتے اور پھر دوبارہ اٹھتے کہتے جی مر گیا، سوتے سوتے مر گیا. اور کدھر مر گیا؟ سوتے سوتے اس کی روح چلی گئی تھی نیند کے وقت
درمیان میں وقت پورا ہوا وہ روح واپس آئی نہیں، اس کی روح کو روک لیا گیا۔ اور یہ جو اٹھ کھڑا ہوا یہ اپنی مرضی سے نہیں اٹھ رہا، قرآن کہتا ہے یرسل الاخری، دوسرے کی روح کو واپس چھوڑا جاتا ہے، وہ روح واپس اپنے جسم میں آتی ہے اور پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ لیکن یہ اس کا واپس آنا ہمیشہ کے لیے نہیں، الی اجل مسمى، ایک ٹائم پورا کرنے کے لیے بس۔ تو یہ نیند ہمارے جسم میں روزانہ داخل ہوتی ہے اور آدمی مر جاتا ہے، اور پھر روزانہ یہ صبح اٹھتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ہے تمہارے جسم کے اندر کہ مردہ بھی قیامت کو دن اسی طرح دوبارہ کیا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسم میں اللہ نے یہ ساری باتیں رکھی ہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ آگے قرآن کریم نے کہا کہ ماننے والوں کا ایک اپنا وہم تھا، ایک اپنا خیال تھا کہ اگر ہم اپنے باپ دادی والے عقیدے ترک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں اور ہم مسلمان ہو جائیں، ہم کلمہ پڑھ لیں، تو دنیا سے ہمارا معاشی تعلق منقطع ہو جائے گا، ہمارے کاروبار بند ہو جائیں گے، ہماری منڈیاں مندی ہو جائیں گی، اور ہمارا معاشی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، لہذا ہم کیسے رہیں گے؟ یہ وہم مکہ والے کہتے تھے نخشى ان تصیبنا دائرہ، نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم کلمہ پڑھ لیں لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے کہ سارے حالات گرد گرد کے سب ہمارے خلاف لوٹ آئیں گے اور ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ جیسے آج ہمارے ارد گرد جو کفر نے جال بچھایا ہوا ہے، ہم اس ماحول کے اندر باحثیت مسلمان اپنی سٹیٹ کے اندر ہم شریعت کا قانون نافذ کرنے کے تیار نہیں ہیں۔ عذر کہ آپ خود مسلمان ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ اس حکومت کے وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، آپ اس ملک کے ذمہ دار ہیں، آپ اس ملک کے بڑے فرما بردار ہیں، آپ کو پرابلم کیا ہے اللہ کے اس قانون کو اپنے ملک میں نافذ کرنے کی، جبکہ آپ کی سٹیٹ کے اندر 98% آبادی بھی مسلمان ہے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر بھی آپ نافذ نہیں کر رہے، کیوں؟ کہتے ہیں جی یہ باہر کی دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ تو آج مسلمان اپنے ملک میں شریعت نافذ کرنے کے تیار نہیں ہے، کیونکہ باہر کی دنیا ہمارے کیا ہو جائے گی، خلاف ہو جائے گی۔ خلاف ہونے سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمارا اقتصادی نظام تباہ و برباد ہوگا، ہمارا معاشی بائیکاٹ ہوگا، ڈالر ہمارا کہاں سے لگا ہے، IMF نے ہمیں قرضوں کے بوجھ میں کس طرح ڈبو دیا ہے، ہم اس سے نہیں نکل سکتے، لہذا آنکھیں بند کر کے ہر بات تسلیم کرو تسلیم کرو تسلیم کرو تسلیم کرو، اندھے غلام کی طرح انگلی سے پکڑ کر جدھر مرضی اس کو چلاؤ، پہاڑی سے نیچے گرا دو، یہ گرنے کے تیار بیٹھا ہے۔ بس یہ مسلمان یہ جرأت کرنے کے تیار نہیں ہے، وہ تو کافر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو نخشى ان تصیبنا دائرہ، حالات گرد و پیش کے ہمارے خلاف ہیں، بین الاقوامی سطح میں جو ماحول ہے ملکوں کا وہ ہمارے خلاف ہے، دنیا بھر کا کفر ہمارے خلاف جمع ہو جائے گا، طاقتیں ہمارے خلاف جمع ہو جائیں گی، اس لیے ہم یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو مسئلہ روٹی کا نکلا، کھائیں گے کہاں سے؟ مسئلہ کس کا نکلا؟ روٹی کا نکلا، کھائیں گے کہاں سے؟ رب تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، مختلف جگہوں پر دیا ہے، مختلف انداز سے۔ یہاں یہ جواب دیا ہے کہ انسان تیرا یہ خیال ہے کہ زمین کے اوپر تیرے روٹی کا، تیرے کھانے پینے کا بندوبست یہ مارکیٹوں میں ہوتا ہے، یہ منڈیوں میں ہوتا ہے، اور یہ بین الاقوامی برادریوں اور ملکوں کے ساتھ مفادات کے سودے طے کرنے سے ہوتا ہے، یہ مواصلاتی نظام مربوط کرنے سے ہوتا ہے، تیرا یہ خیال ہے، یہ خیال تیرا جھوٹا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا سارا رزق آسمانوں میں ہے، تمہارا سارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں، رزق آسمان میں ہے۔ فرمایا اس کے دو معنی بالکل آسان طور پہ سمجھانے کے لیے۔ ایک معنی یہ ہے کہ رزق آسمان سے ہونے کا معنی یہ ہے
کہ زمین سے جو رزق پیدا ہوتے ہیں دنیا بھر کی زمینوں پر، باغات کی صورت میں، کھیتوں کی صورت میں، یہ سارا رزق جو تیار ہوتا ہے تو پانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اور پانی کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے۔ تو ہم پانی بند کر دیں، زمین تو ہمارے پاس ہے، تو کیا کرو گے؟ ہم پانی بند کر دیں تو تمہاری زمین تو مردہ ہو جائے گی، بنجر ہو جائے گی، تم کیا کرو گے؟ قرآن کریم کہتا ہے اولم یر الذین کفروا، کافر اس بات کو سوچتے نہیں، دیکھتے نہیں، ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان اور زمین یہ دونوں بند تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو کھول دیا، ہم نے ان کو کھول دیا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے معنی بیان کیا کہ زمین و آسمان بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارشیں بند ہو گئی، آسمان بند ہو گیا، جب بارشیں نہیں ہوئی تو زمین سے فصل اگنا ختم ہو گیا، زمین بھی بند ہو گئی۔ اور کھلنے کا معنی یہ ہے کہ آسمان سے بادل برسنا شروع ہوئے، آسمان کھل گیا، تو زمین زرخیز ہوئی، سیراب ہوئی، تو زمین سے فصل نکلنا شروع ہوئے، زمین بھی کھل گئی۔ یہ پوری دنیا میں جو رزق کا نظام ہے انسانوں کے لیے سپلائی کا، اس کا منبع، اس کا ماخذ، اس کا مرکز آسمان میں پانی کا اترنا اور پھر زمین کا ہموار ہو کر فصلوں کا اگنا، یہ اللہ کا نظام ہے یا ان کافروں کا نظام ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرا نظام ہے۔ ابھی دیکھو ساری دنیا ڈنڈورا پیٹ رہی کہ افغانستان میں قحط ہے، بھوک ہے، اور افغانستان بدترین معاشی بدحالی کے اندر جا رہا ہے، یہ صورتحال بیان کی جا رہی ہے، لیکن افغانیوں کو کہیں چیختے چلاتے نظر آئے؟ اور ابھی میں سن رہا تھا گزشتہ ہفتے انہوں نے اپنا سالانہ بجٹ پیش کیا ہے، سالانہ بجٹ، تو 500 ارب اور کچھ اوپر کروڑ روپے انہوں نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے، اور سارا بجٹ داخلی وسائل پر ہے، کسی غیر ملکی امداد کا 1 روپیہ اس بجٹ میں شامل نہیں ہے، اور اس میں انہوں نے ذاتی ضرورتوں کے پیش نظر 350 ارب غیر ترقیاتی اور 150 ارب کے لگ بھگ ترقیاتی بجٹ ضرورت کے مطابق رکھا، ہم اپنی ضرورتیں اپنے جب ملک سے پوری کریں۔ یہ وہ قومیں ہیں جو غیرت اور جرأت اور ایمان اور جذبے کے ساتھ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا عزم رکھتی ہیں۔ ان لوگوں کو نہ غلام بنایا جا سکتا ہے، نہ ان کو قید کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ اور ابھی انہوں نے افغانستان کے اندر کابل میں ایک بڑا مین چوک ہے ان کا، چاروں طرف سے شاہراہیں وہاں ملتی ہیں، اس کے درمیان میں انہوں نے ایک بڑا چوک بنا کر اس کے درمیان میں اوپر انہوں نے مسجد اقصیٰ کا گنبد بنایا ہے۔ یہ یادگار، عجیب و غریب، خوبصورت لگتا ہے، مسجد اقصیٰ اٹھ کے یہاں آ گئی ہے۔ فرمایا دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم اپنے مذہبی شاعر کی تحفظ کے لیے اپنی قوم کو نظریہ اور جذبہ دینے کے لیے یہ نشان کھڑا کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں لے سکے، ہماری نسلیں اس کو آزاد کرانے کے لیے یہ ان کے دماغ میں بیٹھے گا۔ ہم چوک میں لا کر بت کھڑا کرتے ہیں، ہم دکانوں پہ لا کر بت کھڑے کرتے ہیں، اور نئی نسلیں جو ہمارے بچے شاپنگ کے لیے آتے ہیں ان کو وہ گڑیاں اور بڈے اور وفوت اور یہی کچھ نظر آتا ہے۔ مارکیٹوں میں جاتے ہیں تو کتے اور بلے اور یہی جو وہ ان کو ملتے ہیں، یہی ہم اپنی نسل کی تربیت کرتے ہیں۔ اور وہ قوم اپنی نسل کی تربیت کے لیے مسجد اقصیٰ، مسجد حرام، وہ دنیا بھر کی مظلوم قوموں کے نشان اپنے بچوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا ماضی تھا، یہ ہمارا تابناک تھا، آج شرمناک ہے، اس کو پھر سے ہم نے آزاد کر کے تابناک بنانا ہے اور قوموں کی آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ یہ نسل کی تربیت کی جاتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو معنی یہ ہے کہ دنیا گھبراتی ہے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے اسلام قبول کیا تو ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی اور ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا خیال غلط ہے، کھانے کا نظام زمین سے نہیں ہے، اوپر سے ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ ایک معنی یہ ہوا بارش کے ذریعے سے، دوسرا معنی یہ ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ کہ اے انسانوں
تمہارے پیٹ تک جو لقمہ بھی آتا ہے اس کا فیصلہ تقدیر میں آسمانوں میں اللہ نے تمہاری پیدائش سے پہلے طے کیا ہوا ہے، اسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تم کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو، تم دین پہ آؤ یا نہ آؤ، اگر تم نے اسلام قبول کر لیا، تم نے کلمہ پڑھ لیا، تو جو رب تمہیں کفر کے ہوتے ہوئے روزانہ اتنی وافر مقدار میں کھانا دے رہا ہے، جب تم اس کے فرما بردار بنو گے پھر نہیں دے گا؟ یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ تقدیر میں ہر انسان کا اس کی پیدائش سے پہلے دنیا میں وہ کتنا رزق کھائے گا یہ پہلے طے ہوتا ہے، پہلے طے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے۔ یہ عقیدہ بتانے کے لیے کہ انسان یہ بات تسلیم کر، تیرا رزق کسی نے کوئی نہیں کھایا، تیرا رزق کسی نے کوئی نہیں کھایا، اگر کسی نے کھایا تو وہ تیرا تھا ہی نہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا آسمان رزق میں، آسمان کے اندر تقدیر میں طے ہے، جو طے ہے وہ تجھے ملے گا۔ اور تقدیر کا ایمان قرآن نے دیا، کیوں؟ فَنَلِكَ إِلَىٰ تَقْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ جو تمہیں رزق مل گیا اس پر تم اترا نہ کہ میں بڑی لائقی کی تھی، گاہک کی میں صحیح چکر دے جا پھنسایا تھا، روپیہ 500 کمائی تھا، نہ، یہ تیری تقدیر میں تھا، تجھے مل گیا، حلال طریقے سے ملا یا حرام طریقے سے ملا یہ تیرا مسئلہ ہے، لیکن جو تھا وہ مل گیا۔ اور اگر گاہک تجھ سے چلا گیا اور تیرا نقصان ہو گیا تو پریشان نہ ہو، یہ تقدیر میں تیرے لیے طے ہی نہیں تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مزدور لیا، بازار سے سامان اٹھا کر گھر تک لایا، 2 درہم مزدوری طے ہوئی۔ کتنی؟ 2 درہم مزدوری طے ہو گئی۔ جب گیٹ پر پہنچے اس نے سواری جو کی، سامان اتارا، تو آپ نے اسے کہا رک جاؤ، اندر سامان بھی چھوڑا، کہا میں تمہارے لیے مزدوری لاتا ہوں۔ اندر گئے 2 درہم لے کر مزدور کو دینے کے لیے، تو جو سواری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اس کے گلے میں لگام تھی بڑی اچھی، اس نے چھوڑو رہا 2 درہم لبے نہ لبے، اے لگام صحیح دی، کھولی دا نسیہ، بھاگ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے پیچھا کیا، اور وہ جا کر جلدی جلدی بازار میں، وہ کہا انہوں نے چورے نے کپڑے ڈانگے نے کہا پاویں 200 درہم نہیں ہے، اس نے جلدی جلدی 2 درہم میں بیچ دی۔ کتنے میں؟ 2 درہم۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہنچ کے اس کو بھی پکڑا، اور وہ جس تاجر نے 2 درہم میں خریدی اس کو 2 درہم دے کر اس سے وہ لگام بھی اپنے واپس لے لی، اور اس کو بلا کر کہا دیکھ میاں تیرے مقدر میں اللہ نے 2 ہی درہم رکھے تھے، اب یہ تیرے اوپر تھا کہ تو حلال طریقے سے لینا چاہتا ہے یا حرام طریقے سے، اگر وہ تو مجھ سے لیتا تو وہ تیرے لیے حلال تھی، تو نے یہ چھپا کر جا کر زبردستی چاہے وہ لینا چاہے ملے وہ 2 ہی، لیکن یہ حرام طریقے سے۔ تو قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے انسان وفی السماء رزقکم، تیرا رزق آسمانوں میں طے ہے، تو کیوں لڑتا ہے لوگوں سے؟ اب یہ تیرے اوپر ہے محنت کر، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے۔ فرمایا وما توعدون، اور یہ بھی یاد رکھ جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے رزق کا وہ تجھے ضرور ملے گا، جس رزق کا تجھ سے وعدہ کیا گیا وہ ضرور ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ، کہ رزق آدمی کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے آدمی کو اس کی موت تلاش کرتی ہے، موت آدمی کے پیچھے رہتی ہے۔ کہتے ہیں نا زندگی کی سب سے بڑی محافظ موت ہے، کہ جب تک اس کی زندگی باقی ہے موت اس کو مرنے نہیں دیتی، اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے پھر موت اس کو چھوڑتی نہیں ہے، لے جاتی ہے۔ فرمایا جس طرح موت آدمی کے تعاقب میں آتی ہے اس طرح جو رزق تمہاری تقدیر میں لکھا ہے وہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ یہ شیطان نے ہم کو پاگل بنایا کہ ہم رزق کے پیچھے بھاگیں، اگر ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو رزق ہمارے پیچھے بھاگتا ہے، رزق ہمارے پیچھے بھاگتا ہے۔ فرمایا ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ، رزق آدمی کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے جیسے آدمی کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھو جو ہمارے مقدر میں ہے وہ آسمانوں میں طے ہے، اور جس کا ہم کو ملنے کا آسمان میں وعدہ ہے وہ ہر حال میں ملے گا، جلد ملے یا بدیر ملے، ملے گا ضرور، تھوڑا ملے یا زیادہ ملے، ملے گا ضرور۔ البتہ لینے کا طریقہ ہم پر چھوڑ دیا
تو لے لے، حلال طریقے سے لیتا ہے یا حرام طریقے سے؟ اب یہ حرام طریقے سے مال کمائے گا تو اس کی آخرت برباد ہوگی، ملے گا وہی جو مقدر میں ہے۔ اگر اس حرام طریقے کو چھوڑ دے تو یہی اللہ حلال راستوں سے اس کو اتنا ہی دے گا جو اس نے حرام طریقے سے لینے کی کوشش کی تھی۔ فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے انسان یہ ساری بات سننے کے بعد یقین کر، قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی۔ آئے ہائے، ہمارا ایسا ماحول ہے، نہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے، نہ عربی زبان سے تعلق ہے، نہ عربی لغت سے تعلق ہے، اس لیے ہم آیات کے مفہوم اور اس کے اصل خلاصے تک ہمارے دماغ پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ عرب ایسے فصیح بلیغ تھے، لفظ زبان پہ آیا وہ اس کی مراد کو پہنچ جاتے تھے۔ ایک دیہاتی بدو کے سامنے کسی نے قرآن کریم کی آیت پڑھی فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی، اِنَّهُ لَحَقٌ، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ حق ہے، مثل ایسے ہی حق اور سچ ہے، مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، جس طرح تم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہو اور یہ باتیں ایک دوسرے کے سامنے کوئی تمہیں شک اور شبہ نہیں کہ اس کی آواز ہے یا نہیں، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بولنا تمہیں سچ اور حق لگتا ہے، ایسے ہی موت کے بعد تمہیں زندہ ہونا یہ حق کہہ رہا، رب قسم کھا کر کہہ رہا ہے۔ تو بدو ایک دم سے تڑپ گیا، اور کس نے میرے رب کو مجبور کیا قسم اٹھانے پر؟ کس نے میرے رب کو مجبور کیا قسم اٹھانے پر؟ رب جو بات بغیر قسم کے کہے وہ بات بھی حق اور سچ ہے، وہ بات بھی حق اور۔ تو یہ عقیدہ ہے کہ انسان نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم